اپنی بات سٹارٹ کرتے ہیں. تو آج کی یہ جو ہماری ڈسکشن ہے یا ٹاک ہے، یہ ایوری بڈی نوز کہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں ملتان سے، اور شی واز بیسڈ ان لاہور. تو انہوں نے خودکشی جو ہے وہ کمٹ کی ہے، سوسائڈ کمٹ کیا ہے سو فار، جو رپورٹس آئی ہیں میڈیا میں، ڈان میں یا باقی جگہوں پہ. تو اس کے بیک ڈراپ میں یہ آج کی جتنی بھی ڈسکشن ہے یہ ہم کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کے کسی بھی ایشو کو اپنے پرسنلائز نہیں کریں گے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز کو انالائز کر سکیں اور اپنے آپ کو فیوچر کے لیے بہتر کر سکیں کہ ہم اپنے آپ کو ایسی سچویشنز میں کیسے ہینڈل کریں اور کس طریقے سے جو ہے وہ اوائڈ کریں. اچھا جی، میری جو ٹاک ہے اس کے اندر جو پہلا پارٹ ہے اس میں 7 پوائنٹس ہیں کہ جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہے یہ ہو کیوں رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی 7-8 ریزنز ہیں، وہ میں نے اپنے حساب سے ان کو نکالا ہے. اور اینڈ پہ جو ہے وہ کچھ سجیشنز بھی ہیں کہ ہمیں اس کے لیے آگے فیوچر میں جو ہے وہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جو سب سے پہلی چیز جو ہے جو میرے خیال میں بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز جو ہے اس کا خیال کرنا ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس کا پرائمری جو ورچو ہے، اس کا جو پرائمری ایسنس ہے وہ کیا ہے. جب تک ہمیں یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی ہم کنفیوز رہیں گے. اب ورچوز کی اگر بات کریں تو یا تو کوئی معاشرہ طاقت کو اہمیت دیتا ہے یا کوئی معاشرہ جو ہے وہ علم کو، اچھائی کو، ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے. تو اگر ہم اپنے معاشرے کا آئیڈیل انالیسس کریں تو شاید ہمیں یہی لگے گا کہ کبھی بھی کسی شخص نے ہماری سوسائٹی میں یہ پریچ نہیں کیا کہ آپ جھوٹ بولیں، آپ منافقت کریں، آپ لوگوں کا حق ماریں. لیکن ریئلسٹک انالیسس یہی کہتا ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے دماغ میں ہیں اور جو چیزیں ان کے ایکشنز ہیں ان میں ٹوٹل مس میچ ہے. تو ایکشنز اس چیز کے کنکلوژن پہ ہمیں لے کے آتے ہیں کہ یہ سوسائٹی جو ہے اس کا پرائمری ورچو جو ہے، پرائمری جو اس کی بیس ہے وہ پاور کے اوپر مبنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے آپ کو سوسائٹی میں موو کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ the society in which we are based is basically پاور اورینٹڈ، پاور سیکنگ سوسائٹی ہے جو نرچر کرتی ہے، گائیڈ کرتی ہے پاور کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری جو چیز ہے جو بڑی اہم ہے وہ ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جو ہمارا سوشلائزیشن کا پیٹرن ہے، جب ہم چھوٹے ہیں اور آج ہم 25 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 35 سال کے ہیں، جتنا بھی ہمارا سوشلائزیشن کا پیٹرن ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر دیکھیں تو آپ کو پرسنلائزیشن نظر آئے گی. یعنی کہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، جو مرضی ہیں، وہ ذاتیات کی بنا پر جو ہے وہ اپنی زندگی بہت حد تک گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری چیز ایگو، اس کے بعد کمپٹیشن، اس کے بعد سوشل ویلیڈیٹی. یعنی کہ جب تک مجھے سوسائٹی یہ انڈورس نہ کر دے نا کہ میں نے کپڑے ٹھیک نہیں پہنے، میں نے شادی صحیح جگہ پہ نہیں کی، میں نے گاڑی اچھی نہیں لی، میں نے مکان اچھا نہیں بنایا، میں نے دکان اچھی نہیں بنائی، یعنی کہ کوئی بھی آپ کا ایکشن وہ جب تک سوشلی اس کو ویلیڈیٹ نہ کیا جائے یا اس کو اپروو نہ کروایا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید ایک عجیب سی کیفیت کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم اپنا سوشل اینڈ کلچرل میک اپ دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں کاسٹ، کلاس اور دیگر اور ایسے سوشل ایشوز پہلے سے ہی موجود ہیں جو فردر انٹینسیفائی کرتے ہیں ان چیزوں کو، یا فردر اپنا رول پلے کرتے ہیں ان چیزوں کو اور آگے لے کے جانے میں. اور تیسری چیز یہ ان بچوں کے لیے خاص طور پہ جو ایجوکیشن ابھی حاصل کر رہے ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ایجوکیشن کی تھیری ابھی ہمارے پاس چل رہی ہے نا، یہ ڈیولپ ہوئی انڈسٹریلائزیشن کے بعد. تو یعنی کہ انڈسٹریلائزیشن کے بیک ڈراپ میں اب انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ ایک چیز پہ کھڑی ہوئی ہے کہ جو انڈیویجول ہے وہ اکنامیکلی کتنا پروڈکٹیو ہے. یعنی کہ مجھے جج کیا جائے گا، آپ کو جج کیا جائے گا کہ ہم اپنی سکل کے ساتھ، اپنا جو ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ
پروڈکٹیوٹی کے اندر کیپٹلزم کا وہ جو سائیکل ہے اس کے اندر ہم کتنے یوزفل ہیں. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ انڈسٹریل معاشرے میں رہیں گے تو آپ کو جج کیا جائے گا بیسڈ آن دا اپنا اکنامک پروڈکٹیوٹی. یہ درست بات ہے کہ ہمارے اساتذہ ہوں، ہمارے والدین ہوں، ہمارے ارد گرد لوگ ہوں، وہ آپ کو سپرفیشلی یہ باتیں ضرور کہتے ہوئے ملیں گے کہ جی ایجوکیشن کا مقصد کردار بنانا ہے، ایجوکیشن کا مقصد ایک جانور کو انسان بنانا ہے، ایک ایجوکیشن کا مقصد جو ہے وہ آپ کو انلائٹن کرنا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایجوکیشن انسان کو کریکٹر بھی دیتی ہے، انسان کو انلائٹن بھی کرتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح کی ایجوکیشن ہمیں مل رہی ہے کیا وہ کریکٹر بلڈنگ پہ فوکس کرتی ہے یا وہ ہماری اکنامک پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے پہ فوکس کرتی ہے. تو میرا خیال ہے جو میٹرک تک بچے مڈل کلاس کے، خاص طور پہ وہ بچے، یہ ٹاک کے اندر بیسیکلی مڈل کلاس جو ہے وہ ان کا بھی بڑا ان کو بھی میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. مڈل کلاس کے جو بچے ہیں وہ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں نا کہ آپ نے جب میٹرک کیا ہوگا یا ایون میٹرک کرنا ہوگا تو کتنے بچے ہیں جن کے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے ان کو خوشی سے الاؤ کیا ہوگا کہ آپ آرٹس میں میٹرک کر لیں. ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ سائنس میں میٹرک کرنا ہے. اس کے بعد آج بھی آپ جب ایف ایس سی کے لیے جو میرٹ بنتا ہے یا ڈاکٹر انجینئر کے لیے جو میرٹ بنتا ہے اس کے باہر جو لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں آپ ان کو نوٹس کریں تو ماں باپ کو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ بچے ہمارے انجینئر مٹیریل ہیں بھی یا ڈاکٹر مٹیریل ہیں بھی یا نہیں ہیں. ان کا پرپس صرف ایک ہے کہ جو سوشل کرنسی ہے، جو اکنامک پروڈکٹیوٹی کا مارجن ہے ڈاکٹر یا انجینئر بننے میں، یا سوشل اپروول جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو سمپل ایف اے کروائیں، آپ اس کو سمپل بی اے کروائیں یا اس کو آرٹس ہیومینٹیز جو ہے وہ اس کی طرف لے کے آئیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ چوتھا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، وہ آگے لائف میں جاب ڈائیورسیفیکیشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا. وہ اپنے آپ کو ایک فکس لائن جو ہے وہ اسی کے اندر رکھتا ہے کہ اب میں نے جو زندگی سے جو بھی حاصل کرنا تھا وہ میں نے کر لیا ہے. حالانکہ سوشل سائنسز اور نیچرل سائنسز دونوں ہی کے اندر پوٹینشل موجود ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کی روزی روٹی کا بندوبست کر سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو انڈسٹریلائزیشن ہے اور یہ جو تھیری ہے ایجوکیشن کی بیسڈ آن دا انڈسٹریلائزیشن، اس نے کیا کر دیا ہے؟ اس نے لوگوں کو سک کر دیا ہے کہ وہ اپنے روزگار کو، اپنی معاشی جو زندگی ہے وہ اس کو مخصوص ایک یا دو جگہوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کر دیتے ہیں اور سوسائٹی بھی ان کو اپروو نہیں کرتی. دیکھیں ایک شخص ہے، اس نے پی ایچ ڈی ان فلاسفی کیا ہے، پی ایچ ڈی ان پولیٹیکل سائنس کیا ہے، پی ایچ ڈی ان ہسٹری کیا ہے، ایم فل ان انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہے، ایم فل ان پبلک پالیسی کیا ہے، سوشیولوجی کیا ہے. یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو اب میں پڑھا رہا ہوں اور اسٹوڈنٹ بھی ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں کسی حوالے سے. یقین کریں یہ سبجیکٹس ایک تانا ہے ہمارے معاشرے میں، اور ایسے سمجھا جاتا ہے کہ جو بالکل فارغ آدمی ہے، جس کو دنیا میں بالکل جو ریجیکٹ ہو چکا ہے پوری دنیا سے، شاید وہ ہیومینٹی کی طرف آتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ آگے جا کے اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں جی؟ اسٹرگل کرتے ہیں. اگلا جو پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ ہے سائیکولوجیکل. دیکھیں ہمارے ماں باپ کو، ہمارے استادوں کو، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو اور ہمیں خود یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ جو باڈی سامنے نظر آ رہی ہے نا، انسان صرف مشین کا نام نہیں ہے. اس کے اندر ایموشنز ہیں، اس کا ایک ایپٹیٹیوڈ ہے، اس کی ایک ٹوٹل ایک سائیکالوجی ہے. تو ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو 20-25 سال کا ارلی سوشلائزیشن کا پیٹرن ہے، ایجوکیشن کا پیٹرن ہے، اس کے اندر کہیں پہ بھی سائیکولوجیکلی بچے کو جج نہیں کیا جاتا کہ بچے کا سائیکولوجیکل ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. وہ ہوتا کیا ہے کہ چونکہ سوسائٹی میں کرنسی ہوتی ہے کہ آپ نے سی ایس پی بننا ہے تو آپ کی بڑی گیم ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کی بڑی گیم ہے. وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس گیم کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ جب گیم کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کا جو اپنا انٹرنل میک اپ ہوتا ہے، چونکہ وہ اس جاب سے بالکل کیا ہوتا ہے؟ کنٹراسٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے کے اندر فرسٹریشن، ڈپریشن، انگزائٹی
اور دیگر جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے سلوشن پہ میں بعد میں آؤں گا، ابھی میں ایشوز کے اوپر ہی بات کروں گا. چھٹی چیز، اور وہ ہے سٹریس مینجمنٹ کا میکنزم. آپ پورے پاکستان میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کے کہیں بھی ایون ہائر ایجوکیشن میں بھی چلے جائیں، پاکستان میں رواج ہی نہیں ہے کہ سٹریس مینجمنٹ. اس کے لیے اب آگے چل کے بات کریں گے کہ سلوشن کیا ہے، لیکن کہیں پہ بھی بچوں کو سائیکولوجیکلی وہ جو ہے بیک نہیں کیا جاتا، ان کو اسٹریس مینجمنٹ جو ہے اس کے اندر ہیلپ نہیں ملتی. وہ اکیلے ان ساری چیزوں سے کیا کرتے ہیں، کوپ کرتے ہیں. سوشل پریشر، پیئر پریشر، اپنی پرسنل ایکسپیکٹیشن، فیملی پریشر، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سوسائٹی ہے ایٹ لارج اس کا پریشر، ٹھیک ہے، مٹیریل پرفارمنس کا پریشر، یہ سارے پریشرز مل کے تو بچے کو کیا کر دیتے ہیں، وہ سٹریس کے اندر لے جاتے ہیں. بچہ جب سٹریس میں آتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے. یہ کوئی سی ایس ایس کی صرف کہانی نہیں ہے، یہ میڈیکل کے بچے بھی خودکشی کرتے ہیں، یہ انجینئرنگ کے بچے بھی خودکشی کرتے ہیں، یہ اور پی ایچ ڈیز کے اندر جو ہے یہ بڑا ایک رجحان ہے جو ہے وہ خودکشی کرنے کا. پھر سی ایس ایس، ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا اس بچی نے جو سوسائڈ کیا ہے، یہ اس کے پیچھے دیکھیں نا، کہیں نہ کہیں اس بیچاری کو کاؤنسلنگ نہیں ملی، کہیں نہ کہیں وہ جو سٹریس تھا اس نے اس کو ڈومینیٹ کیا. تو اس کا جو ڈومینیٹ کرنا تھا اس کی وجہ سے ایک انسان، ایک قیمتی انسان، ایک جان جو ہے وہ معاشرے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرتی قتل ہوتا ہے. خودکشی جو ہے وہ ایک معاشرتی قتل ہے جس کی ذمہ داری پورے کے پورے معاشرے کے اوپر جو ہے وہ آتی ہے کہ ہم کس طرح کی بریڈ، کس طرح کا کلچر، کس طرح کی ویلیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو کہ انسان کو اتنے سٹریس میں لے جاتی ہے کہ وہ صرف ایک معمولی سی اپنی جاب پرفارمنس وہ پرفارم نہ کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا گلا جو ہے وہ گھونٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ 2-4 دن روئیں گے، ماتم کریں گے اس کی فیملی والے، اور اس کے بعد یہ کہانی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ایک ڈائلما ہے کہ ہمارے ہاں نہ سول سروسز کے اندر، کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، پبلک سیکٹر کے اندر سٹریس مینجمنٹ کا کوئی میکنزم جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. اور آخری چیز جو سی ایس ایس کے حوالے سے ہے، اس میں پہلے بات کروں گا جو سی ایس ایس کی اکیڈمیز ہیں. تو میں صرف ایک ہی، چونکہ میں خود ٹیچر ہوں تو اٹس ناٹ فیئر ٹو پرسنلی کامنٹ آن سم ون، بٹ ایک چیز جو ہے وہ میں ضرور کہوں گا کہ پلیز اسٹاپ سیلنگ دا فیئر. ٹھیک ہے، بچوں کو اپنی اب وہ دیکھیں مارکیٹ ہے نا، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے آپ کے پاس آنا ہے، کسی نے آپ کے پاس آنا ہے، کسی نے نیکسٹ ڈور جانا ہے، کسی نے نیکسٹ ڈور جانا ہے. تو جو چیزیں آپ اچھا پرفارم کر رہے ہوں گے آپ کے پاس لوگ آئیں گے. لیکن اگر آپ فیئر بیچیں گے لوگوں کو ایک ایگزیجریٹڈ فیئر بیچیں گے تو میرا خیال ہے وہ بھی بہت زیادہ ایشوز اور ٹربلز جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں سی ایس پیز کی، کہ سی ایس پیز کا اس کے اندر کیا قصور ہے یا کیا رول ہے. جو دوست اب آپ پاس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. میں نے پچھلے کوئی 2-3 ماہ میں، جب سے سی ایس ایس کا یہ فائنل رزلٹ آیا ہے، میرے جو حلقے کے اپنے دوست ہیں جو سی ایس ایس پاس کر گئے ہیں یا ان کے آگے دوست ہیں، تو ان کی فیس بک کی جو پروفائلز ہیں، اگر آپ ان کا کوانٹیٹیو انالیسس کریں تو ان کی جو 90% پوسٹیں آتی ہیں فیس بک کے اوپر، وہ کیا ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سی ایس ایس کا کوئی آفیسر نہیں ہے یا کوئی خاتون آفیسر نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی شوبز کے اندر ان کی کوئی انٹری ہو گئی ہے کہ آپ ایک پروڈکٹیو ممبر بننے کی بجائے آپ 24/7 آپ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو گلیمرائزیشن دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مڈل کلاس کا بچہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ دوست رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، روٹی وہ مشکل پوری ہوتی ہے، باقی معاملات پورے بڑی مشکل سے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ بچہ سی ایس سے پہنچتا ہے یا اس کو پتہ لگ جاتا ہے، اچانک سے یک دم سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھی پرسنالٹی تو جناب وہ تو کپڑوں سے آتی ہے، وہ تو جناب آپ نے بار بار فوٹو لگانی ہے، آپ نے بار بار جو ہے وہ سی ایس اے کی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں دیواریں ہیں ان کو لوگوں کو دکھانا ہے. آپ نے جناب جو اشارے والی، یہ انلیگل ہے، یہ پاکستان میں اگر لا آ جائے نا، آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے یا آپ لوگوں کو پینلائز کیا جائے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں،
پبلک آفس کو اپنی ذاتی تشہیر کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. میں بھی سول سروس کو جانتا ہوں, میں بھی اس کا پارٹ ہوں, میں بھی لوگوں کو ملتا ہوں گلتا ہوں. پبلک آفس کو اپنی ذاتی تشہیر کے لیے, اپنی ذاتی جو گلوریفیکیشن ہے اس کے لیے استعمال کرنا, یہ کہاں پہ آتا ہے؟ یہ ابیوز آف پاور میں آتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو سہانے خواب دکھا رہے ہیں, کبھی بتی کے ساتھ فوٹو لگا رہے ہیں, کبھی نمبر پلیٹ کے ساتھ فوٹو لگا رہے ہیں, کبھی آپ جناب لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس زندگی ہو سکتی تھی, ایک الٹیمیٹ جو اینڈ آف لائف تھا وہ بالکل یہی تھا اور یہ میں نے اچیو کر لی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا بالکل رائٹ ہے, آپ کی پرسنل لائف ہے, آپ اپنی پکچرز پوسٹنگ جو مرضی لگائیں, لیکن اس کے اندر جو رجحان ہمیں نظر آ رہا ہے نا, ایز اے سوشل سائنٹسٹ میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو سوشل سائنٹسٹ بندہ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کون سی چیز ہے جس کی یہ گلوریفیکیشن کر رہے ہیں. آپ نے اچیومنٹ کی ہے, سوسائٹی آپ کو عزت دیتی ہے, لوگ آپ سے خوش ہیں, آپ کے ماں باپ, آپ کی فیملی, آپ کے دوست, آپ کے اسٹوڈنٹس, ایوری بڈی جو ہے وہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, آپ کو جو ہے رسپیکٹ دیتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی جو ذاتی انائیں ہیں, آپ لوگ جو اپنی پرسنل گلوریفیکیشن ہے اس کے لیے آپ وہ جو آپ کا ٹائٹل ہے, اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو خدارا آپ لوگ بچوں کو کتاب شیئر کریں, آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں, آپ لوگوں کو نالج دیں, آپ لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کریں, آپ لوگوں کو اپنے آپ کو بڑھائیں. ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک آپ سی ایس سے پہنچتے نہیں ہیں, آپ کی ٹریننگ کا ٹائم ہے, آپ کو چاہیے آپ کتابیں پڑھیں, آپ واپس جائیں نا, میرے سے بہتر آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہوتا ہے کہ جو آپ کے کلونیل جو لیگیسی ہے ان کے اندر بھی پمپ اینڈ شو تھا, ان کے اندر بھی پاور کلچر تھا, انہوں نے ہی یہ چیز کو انڈورس بھی کیا ہے, کیری بھی کیا ہے. لیکن ایک چیز جو ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے تھے, دے ور ویری کمپیٹنٹ پیپل, دے ور ویری ویل ریڈ پیپل. یہاں مسئلہ کیا آتا ہے, جس بندے کی جس دن ایلوکیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے بعد میرے لیے کتاب پڑھنا, میرے لیے اپنے آپ کے اندر ویلیو ایڈیشن کرنا, ٹھیک ہے, انٹلیکچولی ناٹ مٹیریلی. مٹیریلی تو 2 دن میں جو ہے وہ ہو جاتی ہے نا, آپ کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن 2 دن میں ہو جاتی ہے. دکان پہ جائیں, ٹھیک ہے, اچھے کپڑے بھی مل جاتے ہیں, آپ کو موبائل بھی اچھا مل جاتا ہے, پیسے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اس سے سوشل کنٹریبیوشن جو ہے وہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اللہ معاف کرے کوئی ایسی سب چیزوں پہ گیو اپ کر دیں, گیو اپ نہیں ہے, لیکن آپ سوسائٹی کے پروڈکٹیو ممبر بنے, آپ سوسائٹی کے اندر انہی ویلیوز کو جن کے خلاف لڑتے لڑتے آپ اوپر آتے ہیں, آپ انہی کو نہ صرف ری انڈورس کرتے ہیں بلکہ آپ ان کی ایک لیتھل فارم کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر فردر ٹینشن اور ڈپریشن اور جتنے بھی کمپلیکسز ہیں آپ ان کو اور ڈیپ کرتے ہیں. تو سو instead of becoming a social asset, lot of people become social parasites. ٹھیک ہے, اچھا جی, تو اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں بٹ اٹ وڈ گو لانگ. تو اب میں آتا ہوں سجیشن پارٹ پہ کہ ہمیں اب اسٹوڈنٹس کو, خاص طور پہ میرا میسج ہے جو میرے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, خدا کے لیے یہ ریکویسٹ ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ زندگی میں اپنا کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی پہلے پہچان کریں, جی اپنی پہلے پہچان کریں کہ آپ کی انڈیویجویلٹی کیا ہے. کیا آپ کو سی ایس ایس کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, آپ کو پی ایم ایس کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہاں اسٹوڈنٹس کو 4 سال سے میں پڑھا رہا ہوں, میں کیا آبزرو کر رہا ہوں, ہر بندہ جو ہے وہ بہت جلدی میں ہے, ہر بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی میں نے سی ایس ایس بھی دینا ہے, میں نے پی ایم ایس بھی دینا ہے, میں نے اے ڈی ایف ٹھیک ہے, میں نے جناب اے ڈی لوکل گورنمنٹ بھی دینا ہے, میں نے انسپیکٹر کی جاب پہ بھی جانا ہے, میں نے اے ایس آئی بھی بننا ہے, میں نے سب انسپیکٹر بھی بننا ہے, ٹھیک ہے, میں نے کلرک بھی بننا ہے, میں نے منشی بھی بننا ہے. بھائی آپ کون ہیں, آپ کے اندر ایسا کیا ٹیلنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں 25,000 چیزوں کے لیے جو ہے وہ ایلیجبل ہوں. تو برائے مہربانی اپنی جو انڈیویجویلٹی ہے, آپ کی اپنی ذات ہے, پہلے اس کی پہچان کیجئے کہ ہو ایم آئی, اور جب آپ کو یہ پہچان ہو جائے گی تو پھر سجیشن نمبر 2, جب اپنی پہچان ہو جائے, اپنی فیلڈ کا اپنے آپ کا پتہ لگ جائے, تو پھر کیا کیجئے,
پھر آپ اپنے آپ کو اسی حساب سے پریورٹائز کیجیے، اپنے آپ کو اسی حساب سے پریورٹائز کیجیے، یعنی کہ اپنے لیے اس فیلڈ کا انتخاب کیجیے، اچھے ڈاکٹر بنیے، اچھے انجینئر بنیے، اچھے بزنس مین بنیے، اچھے وکیل بنیے، اچھے ڈاکٹر بنیے، اچھے بیوروکریٹ بنیے، اچھے آفیسر بنیے، ٹھیک ہے؟ جو بھی پھر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں گے، آپ کے اندر کوئی کمپلیکس نہیں ہوگا۔ بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو سی ایس پی نہیں ہیں یا جو سول سروس میں نہیں آئے لیکن وہ زندگی میں ان کا بڑا نام ہے، زندگی میں وہ بڑی ان کی شناخت ہے، زندگی میں وہ بہت پیسہ بھی کماتے ہیں، وہ پاورفل بھی بہت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو سکسیس ہے اس کی ڈیفینیشن کر لیجئے۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ سی ایس پی ہیں، آپ نان سی ایس پی ہیں، آپ جو بھی ہیں، اگر آپ ایک قابل شخص ہیں، ٹھیک ہے، یہ لاہور کے جو بچے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، یہاں پہ لوگ کلفی بیچتے ہیں اور وہ ارب پتی ہیں، یہاں پہ لوگ دال بیچتے ہیں اور وہ ارب پتی ہیں، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کلفہ بیچ رہے ہیں اور وہ ارب پتی ہیں، یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ٹافیاں بیچ رہے ہیں اور وہ ارب پتی ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ قابل ہیں، پھر آپ استاد ہیں، پھر آپ سی ایس پی ہیں، پھر آپ بزنس مین ہیں، پھر آپ انجینئر ہیں، پھر آپ ڈاکٹر ہیں، تو آپ کی ورتھ بنے گی اور ایک نہ ایک دن ٹائم آئے گا کہ وین یو ول بی ریکگنائزڈ اور آپ کی ویلیو کی جائے گی۔ پہلے اپنی جو قابلیت ہے اپنے ڈومین میں اس کو ہمیں کیا کرنا ہے جی، اسٹیبلش کرنا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز، یہ میری ریکویسٹ ہے تمام سی ایس ایس کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، تمام جو سی ایس ایس کے مینٹورز ہیں، ٹھیک ہے، آپ پرماننٹ طور پر ایک سائیکیٹرسٹ، ٹھیک ہے، وہ فل ٹائم سائیکیٹرسٹ اکیڈمی کے اندر، انسٹیٹیوشنز کے اندر موجود ہونا چاہیے، جو اویلیبل ہو بچوں کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ بچہ جب سٹریس میں ہو، ٹینشن میں ہو، تو اس کو نالج بیسڈ گائیڈنس دی جا سکے۔ بہت ساری باتیں وہ بچہ اپنے پیرنٹس کو نہیں سمجھا سکتا، وہ اپنے دوستوں کو نہیں سمجھا سکتا، وہ اپنے پیئر جو گروپ ہے اس کو نہیں سمجھا سکتا، اس کو پرائیویسی چاہیے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ، یہ میری ایک ریکمنڈیشن ہے ٹو آل دا اکیڈمیز، ٹو آل دا انسٹیٹیوشنز، کہ ان بچوں پہ رحم کیجئے۔ اگر اف وی چارج دا فیس تو بچوں کا جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے اس کا بھی پھر ہمیں خیال کرنا پڑے گا۔ بے شک آپ انڈیویجول ٹیچر ہیں، بے شک آپ اکیڈمی ہیں، پرماننٹ طور پر، جی پرماننٹ طور پر جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا، پرماننٹ طور پر ایک عدد سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا، وہ ہائر کرنا پڑے گا، تاکہ بچوں کی جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کیا جا سکے، اس کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکے، اور بچوں کو جو سٹریس مینجمنٹ ہے اس کے اندر بچوں کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ ایک زندگی جو ہے ایک ویسے ہی فلسفے میں بھی کہتے ہیں کہ اٹس اے ٹف جرنی، تو آپ اپنی جو سوشل سپورٹ ہے اس کو کبھی مت لوز کیجیے۔ ویلیو یور فیملی، ویلیو یور فرینڈس، ٹھیک ہے، اور چھوٹی چھوٹی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ سپورٹس نہیں کر سکتے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ کوئی میوزک نہیں سیکھ سکتے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنے لیے کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی جو ہے اس کے اندر نہیں جا سکتے۔ تو کامیابی جو ہے وہ صرف تعلیمی میدان میں پرفارمنس کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کی مینٹل، فزیکل، ایموشنل جو ہیلتھ ہے وہ سب چیزوں کا ساتھ ساتھ جو گرو ہونا ہے، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کامیابی جو ہے وہ ایٹ لارجر پارٹ اس کے اندر آتی ہے۔ اور پھر آخری بات، اپنی فیملی، اپنے فرینڈز، اپنا کلوز سرکل، اپنے جو دوست ہیں ان کی ویلیو کیجئے، ان کے ساتھ اٹیچ رہیے، اور ایک شیڈ جو کامیابی ہے اس کی طرف جائیے، نہ کہ ایسی کامیابی کی طرف جائیں کہ جس پہ صرف آپ ہی آپ راضی ہوں، بلکہ پھر وہ ناکامی بھی ہوگی تو وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور زندگی میں آپ کو پش کرنے جو ہے اس کے اندر ہیلپ کریں گے۔ اور آخر میں بانو قدسیہ کا ایک مشہور جملہ، وہ اس پہ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا، کہ بانو قدسیہ صاحبہ سے کسی نے پوچھا ایک انٹرویو کے دوران کہ آپ کی نظر میں اچھی ایجوکیشن کون سی ہے، تو ان کا جواب مجھے بڑا پسند آیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر صبح آپ کا انٹرویو ہے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی پوسٹ کا، ٹھیک ہے، اور رات کو اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے،
تو ایجوکیشن یہ نہیں ہے کہ آپ سے وہ پوسٹ چلی گئی، ایجوکیشن یہ ہے کہ اب آپ کے ساتھ وہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے آپ اس کو مینج کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ یوتھ کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچے ایجوکیشن کے بارے میں تو بہت پریشان ہیں، لیکن جو ریئل لائف سچویشنز ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی زندگی میں ناکامی ہوتی ہے، تو وہ اس کو رسپونڈ جو ہے وہ نہیں کر پاتے. تو ایجوکیشن ہیز لاٹ براڈر میننگ، بہت بڑی سینس ہے. یہ صرف پیسے کمانے کا یا ایک نوکری حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ نہیں ہے. اور یہ اگر آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو ہوپ فلی ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ ملے گی. اور آخر میں جو بچی ہے اس کی جو ڈیتھ ہے، اس کی جو سوسائڈ ہے، ٹھیک ہے، I do feel sorry about her. ٹھیک ہے، and so many other people جو بیچارے جو اس مشکل ٹائم میں گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو جو ہے ان کو دے مسٹ ریچ آؤٹ ٹو دیئر فیملیز، دے مسٹ ریچ آؤٹ ٹو دیئر فرینڈس، دے مسٹ ریچ آؤٹ ٹو دیئر مینٹورز، دیئر ٹیچرز فار دا سپورٹ اینڈ دا گائیڈ، تاکہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسی صورتحال جو ہے اس سے دوچار نہ ہو سکے. اور خاص طور پہ جو مڈل کلاس بچے ہیں جن کے اوپر ڈبل پریشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کے جو بھی ایشوز ہیں، جو بھی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کسی کے ساتھ ڈسکس کیجئے، سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ڈسکس کیجئے، کسی دوست سے ڈسکس کیجئے، کسی ہمراز سے ڈسکس کیجئے، لیکن آپ اپنا جو گلا ہے اس کو مت گھونٹیے، کیونکہ زندگی قیمتی ہے، انسان قیمتی ہے، اور زندگی کو عزت دیجئے، انسان کو عزت دیجئے. اللہ آپ کا حامی و ناصر جی. سو تھینک یو سو مچ فار بیئرنگ می آؤٹ. انشاءاللہ سی یو سون. تھینک یو.